تو نذیر صاحب ہم پروگرام سے پہلے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. ایک تو ہم ڈوئل نیشنلٹی کر رہے تھے اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی بات کر رہے تھے. اور اس وقت چونکہ آپ بھی ایک بات بڑی عمدہ کرتے ہیں کہ ٹروتھ ڈکے کا دور جا رہا ہے. وہ ٹروتھ جو ہے وہ سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے وار میں. حقائق کیا ہیں, ہو از وننگ, ہو از لوزنگ, اور ون اور وکٹری کا اور لاس کا اس میں بیسک کیا ڈیفینیشن ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ جی جناب میاں صاحب سرٹنلی یہ بہت ہی کنٹمپریری سبجیکٹ ہے آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں. آپ کے نے جو جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا, اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اگر اس سے پہلے میں آپ کو اس کی پریمیسز ڈیولپ کر لیں. ٹھیک ہے. چونکہ صورتحال خاصی اردو میں کہتے ہیں گمبھیر ہے, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ریجن کے لیے, اگر دنیا کے لیے نہیں بھی ریجن کے لیے, وہ بہت سنجیدہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ واٹ از دس وار آل اباؤٹ؟ ہاں کیوں ہے یہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں, بتائیں. اب اس کی وجہ جو ہے وہ دو ہیں. ایک ہے ریجنل انفلوئنس, ٹھیک, جسے ہم کبھی کلاؤٹ بھی کہتے ہیں. ریجنل انفلوئنس, چلیں, اٹ از اے وار فار ریجنل انفلوئنس بٹوین اسرائیل اینڈ ایران. ٹھیک. اب ہم فلسطین کو درمیان میں نہیں لا رہے, کیونکہ یہ وار ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان. ٹھیک ہے. فلسطین ایک سائڈ سبجیکٹ ہے, 1 منٹ کے لیے تو سائڈ پہ چلے ایک سائڈ سبجیکٹ ہے, دیر کے لیے ہم اس کو اس میں نہیں گھسیٹتے. یہ امپورٹنٹ ہے. سو دس از وار از آل اباؤٹ انفلوئنس ان دا ریجن. ٹھیک. نمبر 2, اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں, اسرائیل کی طرف سے یہ جو جنگ ہے یہ ہے ٹو ڈینائی دا رائٹ اینڈ کیپیسٹی فار نیوکلیئر کیپیبلٹی ٹو ایران. ٹھیک. 2 آبجیکٹو ہو گئے. ٹھیک ہے. اس وار کے کہ ایران کو, اور بٹوین ایران اینڈ اسرائیل, دس از اے وار فار لوکل انفلوئنس. اب آپ کے سامنے ہے, اسرائیل چاہ رہا ہے کہ یہ جو ریجن ہے, نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی انفلوئنس لاتی ہے نا. نیوکلیئر کیپیبلٹی ایک کیپیسٹی ہے اس انفلوئنس کو امپوز کرنے کے لیے یا اس انفلوئنس کو اپوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیکاز دس از سم تھنگ اٹ ہیز ٹو ڈو ود وار. ٹھیک ہے. ہاں, اور لیکن انڈائریکٹلی اٹ ہیز آلسو ٹو ڈو ود ادر تھنگس جو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی اس کو. تو اسٹارٹنگ فرام دس ون, تو آبجیکٹو 2 ہیں اس کے, یہ 2 ریزنز ہیں, 2 کازز ہیں کہ ریجنل انفلوئنس اینڈ the Israeli effort to deny nuclear capability to Iran. ٹھیک. اور ایران کے بہاف پہ اگین وہی انفلوئنس کے لیے ہے, اور نمبر 2 کہ اگر اس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی آ جائے گی تو اس کا انفلوئنس ہونا بہتر ہو جائے گا اور پکا ہو جائے گا اس کے لیے. سو دس از اے کیپیسٹی بلڈنگ فار دیٹ میٹر, اگر ہم اس کو یہ کہتے ہیں تو ایک اسٹرانگ لیور آف انفلوئنس ہے. بالکل ٹول ہے, وہ ٹول ہے. جن لوگوں کے پاس بھی, جن کنٹریز کے پاس بھی نیوکلیئر ایسٹس ہیں یا نیوکلیئر بومب جسے کہتے ہیں, اگر وہ ہے تو اس کا کمپیریٹیولی ایڈوانٹیج ہے اس کو کہ اس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. یہ قدرتی بات ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ اسرائیل ہو, یا ہندوستان ہو فار دیٹ میٹر, یا وہ 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں, اگر ان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے تو ان کا انفلوئنس کسی اور طرح سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جس کے لیے ہو رہا ہے. اب یہ لیٹسٹ جو راؤنڈ ہے ہم اس کی بات زیادہ کریں گے, کیونکہ پرانے راؤنڈ جو ہیں وہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ایک لحاظ سے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران آلموسٹ میں کہوں گا 15 سال سے یہ جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. 15 سال سے. سب سے پہلے اس کا بھی تھوڑا پس منظر ذرا بتا دیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ 2010 میں دیکھیں, اسرائیل NPT کا ممبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, ڈکلیئرڈ ہیں, ڈکلیئرڈ ہے, وہ ہے ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور ڈکلیئرڈ نہیں ہے, ڈکلیئر نہیں ہے. ہاں, ڈکلیئرڈ نہیں ہے. ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں,
بٹ کیپیسٹی وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے. دے ڈونٹ ہیو دا ویپن اٹ سیلف. وہ این پی ٹی کے ممبر ہیں اور وہ آئی اے ای کی انسپیکشنس ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی مانیٹرنگ کرواتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. یہ تو اب لیکن پاکستان پہ اگر اپلائی کرے، پاکستان نے این پی ٹی نہیں سائن کیا نا، لیکن آئی اے کی انسپیکشن تو پھر بھی یہاں ہوتی ہے. آئی ای اے کی ممبرشپ علیحدہ چیز ہے. اچھا، این پی ٹی کی وہ ایک آرگنائزیشن ہے، سیکریٹری ہونا ایک علیحدہ آئی اے ای ایک آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. یو این کے ذیلی ادارہ ہے وہ، اور جو نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کی امپلیمنٹیشن آئی اے ای کے سونپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ بھی پوری دنیا میں، چاہے ان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے، یا مٹیریل ہے یا نہیں ہے، اگر وہ آئی اے ای کے ممبر ہیں اس کو بھی ممبرشپ ہونا پڑتا ہے. کہتے ہیں کوئی 30-40 ملک ہیں شاید. ہاں، اگر جو بھی بہت میجورٹی ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں کہ آئی اے ای آ کے ان کو انسپیکشن کر سکتی ہے. لیکن آئیے، چونکہ اب کسی اور طرف جا رہی ہے ڈسکشن، لیکن اپنی ویورز کے لیے ہم کئی بتا دیتے ہیں کہ آئی اے ای کے بینیفٹس بھی بہت ہیں. آپ کے نیوکلیئر جو اٹامک انرجی جو ہے سر، یہ میڈیکل پرپزز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یہ ایگریکلچر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یہ مائننگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور آج کل ماڈرن ڈیز جو بھی کافی سارے ایسے مینوفیکچرنگ پروسیس ہیں جہاں پر کسی نہ کسی شیپ میں بھی استعمال ہوتی ہے. ایون آپ کا جو ایکس رے ہے اس کے اندر بھی ریڈیو ایکٹیویٹی مٹیریل ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو کمنگ بیک ٹو دس ون، اب یہ فرق ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے پاس بام بھی ہے، اسرائیل کے پاس، یہ این پی ٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں اور انسپیکشن بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہر لحاظ سے وہ ڈینائل میں ہے، کسی لحاظ سے بھی کوآپریٹ نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں ایران جو ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے. اب ایران کو چونکہ ایران کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے وہ ان کی اپنی ہے، اسرائیل کی تھریٹ پرسیپشن اپنی ہے. اب جو دونوں کی جو پرسیپشنز ہیں وہ کولائڈ کرتی ہیں، آپس میں کانفلکٹ ہے. اب چونکہ آبجیکٹو دونوں کا ایک ہی ہے، انفلوئنس ان دا ریجن. دس از ویئر دا ہول تھنگ اسٹارٹس. اب انہوں نے کیا کیا؟ This is a battle of influence between Iran and آبجیکٹو، الٹیمیٹ آبجیکٹو اسرائیل کا بھی وہی ہے اور ایران کا بھی وہی ہے، ٹو ہیو ریجنل انفلوئنس. آپ اس کو نوٹ کر لیں، ریجنل انفلوئنس از دا بون آف کنٹینشن. دس از واٹ دا ہول تھنگ از اباؤٹ. اب ایران نے آج سے بہت سال پہلے اپنا نیوکلیئر پروگرام اٹامک پروگرام شروع کیا. بہت سی کنٹریز کے پاس ہے اٹامک پروگرام، جاپان کے پاس بھی ہوگا، کسی اور کے پاس بھی ہے، بٹ دیٹ از فار واٹ دے کال اٹ نان ملٹری پرپزز. ٹھیک ہے. آپ اس کو بم کا نام نہ لیں، پیسفل بھی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کہتے ہیں جی پیسفل پرپز. آپ پیسفل کی بھی ڈیفینیشن کچھ اور ہو جائے گی، نان ملٹری پرپزز کے لیے. جب نان ملٹری پرپزز آگے خود ہی پیسفل آ گیا، ایگریکلچر ہوا، میڈیسن ہوا، کچھ اور ہوا، تو جاپان کا بھی ہوگا. آپ کے جرمنی کا، جاپان میں تو ایک حادثہ بھی ہوا تھا، آپ کے جرمنی کا بھی ہوا، آپ کے کچھ بہت سے اور کنٹریز کے بھی ہوں گے. جس طرح یوکرین کی ہم بات کرتے ہیں تو یوکرین کے پاس بھی اپنا پروگرام ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے نیوکلیئر ویپنز جو تھے وہ ڈسمینٹل کر دیے، وہ انہوں نے دے دیے یو نو، ختم ہوگی بات. نا کمنگ بیک ٹو آج کی ڈسکشن جو ہے ہماری، وہ اس کے اوپر فوکسڈ ہے. اب جو لیٹسٹ راؤنڈ ہوا ہے کانفلکٹ کا، یہ کنٹینویشن ہے آج سے کوئی 15 سال پہلے سے. دیکھیں، چونکہ اگر آپ آئی اے کے ممبر ہیں اور آپ نے این پی ٹی بھی سائن کیا ہوا ہے تو آپ کو رائٹ ہے کہ آپ نیوکلیئر انرجی یا نیوکلیئر پاور کو استعمال کریں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کی ہیلتھ کیئر کے لیے، آپ کی انڈسٹری کے لیے، اور بھی کسی پرپز کے لیے جو بھی آپ نے کرنی ہے. لک ایٹ دس انرجی. آپ دا بگیسٹ، دا چیپسٹ سورس آف انرجی ان دا ورلڈ از نیوکلیئر انرجی. میرے خیال میں ڈاؤن دا لائن جب یہ فاسل فیول ختم ہو جائیں گے، جو میرے خیال میں آئندہ 50 سال میں ختم ہو جائیں گے، تو پھر دنیا کہاں جائے گی؟ پھر دنیا ونڈ پہ جائے گی. لیکن جو پرائمری سورس ہوگا وہ پھر بھی اٹامک انرجی ہوگا، نیوکلیئر نہیں، اٹامک انرجی ہوگا. دس واٹ وی کال اٹامک انرجی.